السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حجۃ الوداع۔ فتح مکہ اور تطہیر کعبہ کے بعد اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا تھا، لیکن ابھی تک باقاعدہ حج نہیں کیا تھا۔ وہی الہی کے لطیف اشاروں و تکمیل دین کی خوشخبری سے یہ اندازہ ہو چلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تکمیل پذیر ہو چکا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں اسلام کے بنیادی اصول اور مسائل حج بیان فرمائیں۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج میں شرکت فرمائیں گے۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ ہر طرف سے مسلمانوں کا سیلاب امڈ آیا۔ اس حج اکبر میں کم و بیش 1,25,000 فرزندان توحید نے شمولیت کا شرف حاصل کیا۔ یہ حج 10 ہجری میں ادا ہوا اور تاریخ اسلام میں حجۃ الوداع کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہ واحد اور منفرد حج ہے جو فرضیت حج کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا۔ اسلام کا رکن ہونے کی حیثیت سے نہ اسے پہلے حج کیا اور نہ بعد میں۔ حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منع اور یوم عرفہ کے خطبات میں مسلمانوں کو وداع یعنی کہ اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ اسی حج کے دوران میں آپ نے 9 ذوالحج کو ظہر کے بعد اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور اثر ہے اور پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون اور انتقال باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون باطل کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو قیامت تک اسی طرح محترم ہے جس طرح اس دن، اس مہینے اور اس شہر میں محترم ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز قرآن حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ جو لڑکا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے مولا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ امانت واپس کی جائے گی، عطیہ لٹایا جائے گا، ضامن دامان کا ذمہ دار ہوگا۔ ہر مجرم اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا جواب دہ باپ نہیں۔ اگر حبشی غلام تمہارا امیر ہو جائے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، 1 ماہ کی روزی رکھو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان الفاظ کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ میں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے کیا؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر 3 بار فرمایا، اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا۔ بلا شبہ یہ خطبہ انسانی تہذیب و تمدن کے اصول، انسانی حقوق کے تحفظ، عالمی امن کی تدابیر، رواداری اور بھائی چارے کے طریقوں،
عدل و انصاف کے تجویزوں اور اخوت و مساوات کی ہدایتوں کا جامعہ اور مثالی منشور ہے۔ وقت اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومتوں کے وضع کردہ قانون، منشور اور اصلاحات بے اثر اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ حالات اور واقعات کا تغیر ان میں شکست و ریخت کرتا رہتا ہے۔ بہتر سے بہتر قانون اور منشور اس کے بنانے والوں کو ایک دن بے فائدہ اور بے اثر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہادی برحق کا عطا کردہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی منشور کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کی تعلیمات ابدی اور پوری انسانیت کے لیے ہیں، جن کی حکمتیں ہر آنے والی نسل پر عیاں ہوتی چلی گئیں اور ہوتی رہیں گی۔ اس وقت دنیا میں انسان باہم برسرے پیکار ہے اور تباہ کن ہتھیاروں کی وجہ سے انسانیت تباہی کے کناروں پر کھڑی ہے۔ اس لیے اس وقت حقوق انسانی، عالمی امن، بین الاقوامی رواداری اور قانون کی بالادستی جیسے اصول اپنانے پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ نبی آخر زمانے آج سے 1425 سال پہلے ایک ایسا انسانی منشور عطا فرمایا جس پر عمل کر کے ہم نے صرف آج کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بلکہ بعد میں پیدا ہونے والے مسائل کا حل بھی اسی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا مشکل ترین مشن حسن و خوبی کے ساتھ مکمل کر دیا تھا۔ آپ کے مشن کا ہدف صرف عرب نہیں بلکہ ساری انسانیت تھی، اور صرف عقائد و عبادات نہیں بلکہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ تاریخ انسان اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیمات آج تک کسی نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے 23 سال تک انتھک کوشش کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ نے مکہ مکرمہ کا طویل سفر کیا کہ فریضہ حج ادا کر سکے۔ اسی سفر کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کی بھی تکمیل کر دی، اور تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا اعلان تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت اور اطمینان کا باعث تھا۔ اس حج کے بعد جس میں آپ نے رہتی دنیا کے لیے انسانی حقوق کی عظیم منشور کا اعلان کیا، جب آپ مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جلد ہی مرض الوفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لیا۔ مرض کا آغاز درد سر سے ہوا۔ جب مرض زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ امامت کے فرائض سنبھال لیں۔ ایک مرتبہ طبیعت کچھ سنبھلی تو مسجد میں تشریف لائے اور اثر خطبہ دیا، جسے سن کر صحابہ پر گریہ طاری ہو گئی۔ اس خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس دنیا سے کنارہ تشریف فرمانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا جسے اللہ نے انتخاب کا اختیار دیا اور اس نے رفیق اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ اس عظیم خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پوجنے کی سخت ممانعت فرمائی۔ انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک اس کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف رابطوں اور تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے معاشرے کی حاجت نہ ہو وہ خدا ہے یا درندہ انسان نہیں۔ چنانچہ انسانی حقوق و فرائض کے ایک دائرے میں محصور اور مقید ہے۔ کسی بھی فرد کو دوسرے فرد یا معاشرے کے ساتھ تعلقات درست بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1 اخلاق، نمبر 2 قانون۔ ان دونوں میں زیادہ اہم چیز اخلاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرے میں جہاں اخلاق سے زیادہ قانون کا سہارا لیا جاتا ہے، وہاں اگر کسی وقت قانون کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے تو معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ معاشرہ جس کی بنیادیں اچھے اخلاق پر قائم ہوں، وہاں قانون کے بغیر بھی لوگ برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ اچھے اور برے اخلاق کا معیار ہے کیا؟
اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی عادت کے ہیں۔ اصطلاح میں اس عادت کو کہتے ہیں جس میں پختگی پیدا ہو جائے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خلق نفس کی اس ہیبت راسخہ کا نام ہے جس سے تمام افعال صادر ہوں۔ اگر افعال عقلاً اور شرعاً عمدہ اور قابل تعریف ہوں تو اس ہیبت کو خلق حسن اور اگر برے اور قابل مذمت ہوں تو وہ بد خلقی کہتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے انسان اپنی پیدائش اور اصل فطرت کے لحاظ سے بد خلق اور گناہ گار نہیں، بلکہ فطرتاً سادہ اور پاک ہے، اور اس کی فطرت میں ہدایت اور راستی رکھی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورۃ الروم۔ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس قابلیت و صلاحیت کی پیروی کرو جس قابلیت پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ مذکورہ آیت اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اچھائی ایک فطری ملکہ ہے، جس کی بنا پر وہ بعض صفات کو پسند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند۔ انسانوں کا تعلق خواہ کسی قوم یا مذہب سے ہو، تمام انسانیت نے فطری شعور کے بعض اخلاق پر ہمیشہ اچھائی کا اور بعض پر ہمیشہ برائی کا حکم لگایا گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ظلم، جھوٹ، ناانصافی اور خیانت کو ہمیشہ بری نظر سے دیکھا گیا ہے، جبکہ عدل، سچائی، انصاف اور امانت داری کو ہمیشہ بنظر تحسین دیکھا گیا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسانی اخلاقیات وہ عالمگیر حقیقتیں ہیں جن کا تمام انسان اعتراف کرتے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات بھی اس حقیقت کا اظہار کرتی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو برائی اور بڑائی میں سے الہامی طور پر واقف کر دیا۔ سورۃ الشمس۔ دنیا کے تمام مذاہب نے اپنی بنیاد اخلاق پر رکھی ہے، لیکن اسلام نے اخلاقیات پر جتنا زور دیا ہے دوسرے کسی مذہب میں نہیں دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے ہمیشہ اچھی اخلاق کی تعلیم دی اور برے اخلاق سے اپنی امت کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ عقائد و عبادات کے بعد تعلیمات اسلامی میں اخلاقیات کا درجہ آتا ہے، بلکہ اخلاق کو بعض لحاظ سے عبادات سے بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حقوق و لبات میں اخلاقی کوتاہی کی معافی اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اس بندے کے ہاتھ میں رکھی ہے جس کی حق تلفی کی گئی ہو۔ اسلامی تصور اخلاق کی بعض ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے مذاہب کے تصور اخلاق سے ممتاز کرتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے صرف 2 اہم خصوصیات کا بیان کریں گے۔ نمبر 1، اسلام اخلاص، نیت اور رضائے الہی کو ہر صالحہ عمل کا محور اور مرکزی نقطہ قرار دیتا ہے۔ یہی شرط اخلاقیات کو عبادات کے درجے تک پہنچاتی ہے اور انسان کے اندر قوانین اخلاق پر عمل کرنے کا حقیقی جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اسلامی تصور اخلاق میں اتنی جامعیت اور ہمہ گیری ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق اخلاقی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ قرآن مجید علم و اخلاق کی ایک حکیمانہ کتاب ہے۔ اسلام نے اخلاق، فلسفہ اخلاق اور شخصی اور قومی اخلاق پر مفصل بحث کی ہے اور تعلیم اخلاق کو
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد قرار دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اخلاقیات میں بھی تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید اس کی شہادت ان الفاظ میں دیتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بیسۃ الاتمام مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کریمہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ایک حدیث میں اچھے اخلاق کو ایمان کی تکمیل کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ بہتر اخلاق کا حامل ہوگا۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کو بدولت بسا اوقات وہ درجہ پا لیتا ہے جو دن میں روزہ رکھنے اور رات بھر کی نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اصطلاح میں دل کی ایک خاص کیفیت کا نام تقویٰ ہے، جس کی بنا پر انسان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک عمل کی رغبت اور برے عمل سے شدید نفرت اور حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ خشیت اور حدیث میں ورا کا لفظ اور اردو میں اللہ کا خوف اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقوی انسان کو ہر لمحے اللہ کا خوف پیدا کر کے برائی سے باز رکھتا ہے۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے کہا کہ تقوی کی تعریف بتائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی خاردار راستے پر چلے ہیں کیا؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے حفاظت کی اور اپنے کپڑے سمیٹ کر چلا۔ حضرت کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ اسی قسم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، دنیاوی زندگی ایک خاردار جنگل کی طرح ہے، اگر کوئی شخص خود کو غلط راہوں سے بچاتا ہوا گزر جائے تو وہ متقی ہے۔ تقوی کو اسلامی اخلاق میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اصول تقوی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا عبادات کا مقصود اور غرض و غائب انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان نکات کی روشنی سے لگائیے۔ نمبر 1، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت کی کنجی ہے، سورۃ البقرہ۔ نمبر 2، عبادات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، البقرہ۔ روزے کا مقصود بھی حصول تقوی ہے، سورۃ البقرہ۔ قربانی بھی تقوی کے حصول کے لیے ہے، حج۔ شاعر حج کا احترام بھی تقوی کی دلیل ہے، سورۃ الحج۔ لباسوں میں سب سے بہتر لباس بھی تقوی ہی کا ٹھہرا، سورۃ الاعراف۔ عظمت و فضیلت کا معیار بھی تقوی ہی کو قرار دیا گیا، سورۃ الطور۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ بھی اہل تقوی ہی کے لیے ہے، ذاریات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصول تقوی پر بہت زور دیا ہے۔ آپ کا شاید ہی کوئی خطبہ تقوی کی اہمیت سے خالی ہوتا ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خوب سن لو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت ہے تو صرف تقوی کے سبب۔ تقوی کے درجات۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر خالص توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا یعنی ایمان لانا۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر کبیرہ اور صغیرہ سے بچنا۔
اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا اور لا تعلق رہنا جو قلب کو یاد الہی سے غافل کر دے۔ تقوی کا غار انسان کا دل ہے اور اعضاء و جوارح اس کے وجود یا